کہ نہ شام میں امریکہ کے قدم ٹکنے دیے، نہ یمن میں، نہ عراق میں. اور جو داعش ابو بکر بغدادی ملعون یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہم چند دنوں میں عراق اور شام میں خلافت کا نظام قائم کریں گے اور ہم کربلا اور نجف و سامرہ کو جنت البقیع کی طرح مسمار کر دیں گے، وہ ابو بکر بغدادی کتنے عرصے سے جہنم میں اور اپری قبر میں کیڑوں کی غذا بن رہا ہے، میرے حسین کا روزہ کل بھی روشن تھا. یہ اس کا خواب چکنا چور کس نے کیا؟ تمہارے نظام مرجعیت نے. جب داعش امریکہ کی سرپرستی میں نجف اور کربلا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی تو سید علی سیستانی جو جنہیں ہارٹ پرابلم تھا اور ان کا آپریشن ہوا چاہتا تھا، جیسے ہی ان کو پتا چلا وہ اٹھے، نجف میں پہنچے، کاغذ لیا اور ایک جملے میں فتویٰ جاری کیا: ہر جوان پر واجب ہے کہ گھر سے نکلے اور کسی بھی جوان کا گھر میں رہنا آج حرام ہے. اور یہ میں نے رسالوں میں پڑھا کہ 25 لاکھ مسلح نوجوانوں نے نجف اور کربلا کی طرف مارچ شروع کیا. میں نے بیان پڑھا تھا، اپنے آنکھوں سے میں نے پڑھا تھا، باراک اوباما اس کا بیان تھا کہ ہم 30 یا 40 سال کے اندر اندر داعش کا خاتمہ کر دیں گے. 30 یا 40 سال کے اندر اندر. یہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا ہے، نیٹو جس کے ساتھ ہے، 39 ملکوں کی فوجیں جس کے ساتھ ہیں، کیا اعلان کیا؟ 30-40 سال کے اندر اندر ہم داعش کا خاتمہ کریں گے. لیکن یہ مرجعیت و اجتہاد ہے، یہ ولایت ائمہ کی طرف سے، یہ اختیار، ولایت یعنی حکومت، یہ اختیار بارہویں کی طرف سے، معمولی سا اختیار بارہویں کی طرف سے غیبت کبریٰ کے زمانے میں اپنے نائب کو ٹرانسفر ہوا. اس اختیار کی بنیاد پر نائب امام نے، فقیہ نے، مجتہد نے ایک جملہ فتویٰ لکھا کہ 3 سالوں کے اندر اندر داعش کی کمر ٹوٹ گئی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج سامرہ بھی آباد ہے، آج نجف بھی آباد ہے، آج کربلا بھی آباد ہے، آج بی بی کا حرم بھی آباد ہے. اس پر ہزاروں ان جوانوں کی جوانیاں لگی ہیں جنہوں نے ولی فقیہ کے حکم پر اپنی جوانیاں جناب زینب کے حرم پہ قربان کر دی اور بی بی کے، اور کہا کہ ہم آپ کے محافظ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں کہ وہ آپ کے حرم کی طرف اشارہ کر سکے. جوانیاں قربان کر دی، آئمہ کے حرم کو بچا لیا. یہ ولایت فقیہ کی. اب امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب یہ تکفیری طاقتیں چاہتی ہیں کہ شیعان علی کا رشتہ اس نظام مرجعیت و اجتہاد کے ساتھ ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی اصل طاقت ختم ہو جائے اور ایک ایک کر کے ان کو مارا جائے. وقت 1 گھنٹے سے 10 منٹ اوپر ہو گئے، بلکہ میں 5 منٹ پہلے بیٹھا تھا، 15 منٹ اوپر ہو گئے. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ بس 2-3 جملے اور سن لیجئے 5 منٹ کے اندر اندر. میں 2 جملے مسائب کے عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. یہ نظام مرجعیت، ایک بات یاد رکھنا، دین کا نام، قرآنی نام دین کا ہے حبل اللہ. حبل اللہ کا معنی کیا ہے؟ قبلہ حبل اللہ، اللہ کی رسی. اللہ کی رسی، اسے سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے جسے معصوم نے فرمایا. یعنی دین ایک زنجیر ہے جس کا ایک سرا معبود سے ملا ہے، دوسرا سرا عبد سے ملا ہے. نجم صاحب قبلہ، میں ایک بات مشکل ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کو کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کو اگر پسند آئے، قبلہ ملک نیاز صاحب بھی تشریف فرما ہے، علماء اعلام دعا فرمائیں گے. اگر میں مفہوم سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ یہ مشکل باتیں ہیں اور اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. یعنی یہ دین کا ایک سرا، دین ایک
سلسلہ ہے، ایک زنجیر ہے، ایک رسی ہے، جس کا ایک سرا توحید کے ساتھ ملا ہے، دوسرا سرا عبد کے ساتھ ملا ہے، ایک معبود کے ساتھ ملا ہے، بیچ میں خلا نہیں ہے۔ توحید سے نبوت، نبوت سے امامت، امامت سے اجتہاد۔ اگر 12ویں امام کے بعد پردہ غیب میں جانے کے بعد اگر مرجعیت کے نظام کا انکار کرو گے تو رسی ادھوری رہ جائے گی، تمہارا رشتہ دین سے باقی نہیں رہے گا۔ 1113 سال تم دین سے کٹ جاؤ گے، جبکہ اللہ کی رسی تو اب جو معبود کے ساتھ بلا فاصل ہے، ہم دین خدا بندی کے ساتھ بلا فاصل ہیں نظام مرجعیت کے ذریعے۔ دشمنوں نے، اب یہ جملہ قبلہ جی، دشمنوں نے ظلم یہ کیا کہ اس سلسلے سے ایک کڑی امامت و ولایت کو نکالا، ملوکیت و بادشاہت کو داخل کر دیا۔ اپنوں نے ظلم یہ کیا، علم اور مرجعیت کو نکالا، جہالت کو داخل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ نظام مرجعیت اور اجتہاد کو جب تم دین سے نکالو گے تو باقی جہالت رہ جائے گی، باقی خرافات رہ جائیں گی، باقی رسم و رواج رہ جائے گا۔ دین یاد رکھنا، رسالت کے ڈیفنس کا نام ہے امامت۔ اللہ نے فرمایا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر نظام ولایت اگر دے کر نہ گئے تو گویا رسالت پہنچی نہیں، اس لیے کہ رسالت بچے گی نہیں اگر امامت کا نظام نہ ہوگا۔ رسالت دشمن بچنے ہی نہیں دے گا، دین محفوظ نہیں رہے گا۔ امامت نے سب کچھ قربان کر کے دین کو کلیات و جزیات کے ساتھ بچایا۔ دلیل یہ ہے کہ پورا دین آج کلیات و جزیات کے ساتھ ایران میں قائم ہے۔ ہمیں ایران کے ملک سے عشق نہیں، ہمیں نظام ولایت سے محبت ہے، اس لیے ہم ایران سے محبت کرتے، اس لیے کہ وہاں اہل بیت کا نظام قائم ہے، اور پورا نظام، پورا دین اہل بیت نے بچایا تو نافذ ہوا، اگر بچتا نہ تو نافذ کیسے ہوتا۔ جس طرح امامت نبوت کے ڈیفنس اور تحفظ کا نام ہے، اسی طریقے سے 12واں دین کو لاوارث اور ماننے والوں کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گیا۔ وہ پہلے دن والی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلا محمد جب امت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جاتا تو 12واں بھی لاوارث چھوڑ کر نہیں گیا۔ کس کے حوالے کر کے گیا؟ اس نظام اجتہاد و مرجعیت کے حوالے کر کے گیا۔ اس نظام کو سمجھو اگر پراپر دین کو سمجھنا چاہتے ہو، ورنہ اسی لیے کہا گیا ہے، جس طرح اگر ولایت کا اقرار مولا امیر المومنین سے لے کر حضرت حجت تک 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اقرار کے بغیر جس طرح اقرار رسالت کوئی فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح جب تک نظام مرجعیت سے متمسک نہیں رہو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ولایت سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ بہرحال بات سے بات نکلے تو پھر وقت بہت گزر جائے گا، میں کافی آپ حضرات کو زحمت دے چکا۔ یہ میں نے آج صرف اشارہ کیا ہے بھائی صاحب، میں اس پر الحمدللہ 12 مجالس حیدریہ امام بارگاہ میں صرف، اور میں نے اپنے اوپر جبر کیا، ادھر ادھر میں نہیں گیا، میں نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی، کسی بھی موضوع کو ٹچ نہیں کیا، میں اسی ایک دو لفظوں پہ رہا 12 مجالس میں، نظام مرجعیت و اجتہاد۔ پھر میں نے علماء کی تاریخ بیان کی، اجتہاد میں فرق بیان کیا، اجتہاد کی تاریخ، اور وہ ایک بڑا الحمدللہ خدا نے توفیق دی، اور وہ مومنین نے بھی دعا دی، مومنین نے پسند کیا۔ یہاں میں آخری مجلس میں چاہتا تھا کہ نسبتاً چند جملوں میں نظام مرجعیت و اجتہاد کا ذکر آپ کے سامنے کر دوں، اس لیے، اور یہ نظام مرجعیت و اجتہاد نہ ہو، حضور فرماتے ہیں کہ نماز یوں پڑھو
جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حدیث ہے کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو۔ کیسے دیکھیں؟ ہم تو رسول کے 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ اگر نظام مرجعیت بیچ میں نہ ہو، نظام مرجعیت وہ آنکھ ہے جس سے ہم نے 12ویں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نہیں سمجھ آئی میری بات کے؟ بہت شکریہ قبلہ جی۔ نظام مرجعیت وہ آنکھ ہے، ہم نے قبلہ نیاز صاحب کو نماز پڑھتے دیکھا، قبلہ نیاز صاحب نے علامہ ساجد علی نقوی کو نماز پڑھتے دیکھا، علامہ ساجد علی نقوی نے حسینی کو نماز پڑھتے دیکھا، حسینی نے خامنائی کے پیچھے نماز پڑھی، خامنائی نے خمینی کے پیچھے پڑھی، خمینی نے خوئی کے پیچھے پڑھی، خوئی نے محسن الحکیم کے پیچھے پڑھی، محسن الحکیم نے بروجردی کے پیچھے پڑھی، اور ہمارا نظام مرجعیت ایک سیکنڈ کے لیے بیچ میں بریک نہیں ہوا، سلسلہ چلتا چلتا انہوں نے شیخ جعفر طوسی کو نماز پڑھتے دیکھا، شیخ جعفر طوسی نے مرتضی علم الہدا کو دیکھا، مرتضی علم الہدا نے شیخ مفید کو دیکھا، شیخ مفید نے شیخ صدوق کو دیکھا، شیخ صدوق نے یعقوب کلینی کو دیکھا، یعقوب کلینی نے علی ابن علی سمری کو دیکھا، یہ نائب خاص تھے علی ابن محمد سمری، یہ آخری نائب تھے، ان کو دیکھا، انہوں نے 12ویں کو نماز پڑھتے دیکھا، 12ویں نے 11ویں کو دیکھا، 11ویں نے 10ویں کو دیکھا، 10ویں نے 9ویں کو دیکھا، 9ویں نے 8ویں کو دیکھا، 8ویں نے 7ویں کو دیکھا، 7ویں نے 6ٹھے کو دیکھا، 6ٹھے نے 5ویں کو دیکھا، 5ویں نے 4تھے کو دیکھا، 4تھے نے 3رے کو دیکھا، 3رے نے 2سرے کو دیکھا، امام حسن نے بابا علی کو دیکھا، علی نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہم نظام امامت و نظام مرجعیت کے ذریعے آج بھی نبی کو نماز پڑھتا دیکھ رہے ہیں۔ مل کے حیدری، اللہ نہ کرے یہ آخری نعرہ ہو ملنگ کا۔ یہ ملنگ مجھے دوسرے دن سے کہہ رہا تھا کہ صحیح میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرے لیے دعا کریں، وہ دعا منگوانے کے لیے نعرہ منگوایا کہ مولوی صاحب کو یاد آ جائے، دعا کریں اللہ ملنگ کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ بس میں نے کوشش کی، پتہ نہیں میں کہاں تک کامیاب ہوا، چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں، ان باتوں سننے کے لیے کان مانوس نہیں ہوتے، اس لیے میری مجلس میں تھوڑا مجمع بھی نسبتاً کم ہوتا ہے، نہ مجھ میں کوئی سر ہے، نہ گر ہے، نہ تار ہے، تو لہذا وہ لوگ جن کو یہ ذائقہ نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں ہے، وہ میری مجالس میں لوگ کم آتے ہیں، پھر بانیان کو شکوہ بھی ہوتا ہے کہ سائیں آپ کی مجلس میں لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، میں باتیں ہمیشہ نئی چن چن کے لاؤں گا اور قوم کی خدمت علم کی بنیاد پہ کروں۔ آج میرا مجمع تھوڑا ہے، انشاءاللہ 10 سال کے بعد یہ پورا پنڈال فل ہوگا مجھے سننے کے لیے، اس لیے کہ میں یہ ٹیسٹ ڈیولپ کروں گا اپنی ملت کے جوانوں کو کہ یہ باتیں سنیں، اور یہ ضرورت ہے کہ ان باتوں کو سنا جائے۔ بس ختم ہوگی میری تقریر۔ آج 1 صفر المظفر ہے، چہلم کی تیاریاں آج سے شروع ہو گئی۔ دین پر سادات کا بڑا خرچ ہوا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے آپ بتائیں؟ 63 محمل مدینے سے لے کے چلی تھی زینب۔ بتاؤ جب بھائی کا چہلم منانے کربلا آئی ہے کتنے محمل؟ میرا سلام ہے خدا کی قسم، تم عزاداروں کو میرا سلام، جوانوں کو میرا سلام، ان بچوں کو میرا سلام، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اس محنت کو سلام ہے خدا کی قسم۔ 1 محرم سے لے کر آج 1 صفر ہو گئی، آج بھی یوں لگ رہا ہے جیسے محرم کا چاند آج نظر آیا ہے۔ کس عقیدت و عشق و محبت کے ساتھ ہر مجلس میں آپ شریک ہو رہے ہیں، اس کا اجر سوائے حسین کی ماں کے کوئی نہیں دے۔ ایسے ہی تو نہیں کہا تھا حسین کی ماں نے، بابا جنت کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی،
بابا نہیں جاؤں گی جنت میں جب تک کہ اپنے بیٹے حسین کے رونے والوں کو جنت میں نہ دیکھوں. اس کا بڑا اجر ہے. بھائی کا چہلہ منانے بی بی کربلا پہنچی. روایت میں ملتا ہے سب سے پہلے سید سجاد چچا غازی کی قبر پہ آئے. دو بین کیے سید سجاد نے, جو رو رو کے تھکا نہیں نا ان کے لیے دو جملے. دو بین کیے سید سجاد نے. پہلا بین یہ کیا, چچا غازی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بازو کٹوا کے دریا کے کنارے سو جانا آسان ہے چچا, لیکن ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ جزاک اللہ جزاک اللہ, کبھی اس بازار کبھی اس دربار جانا چچا بڑا مشکل. اگلا جملہ, اگلا بیان سید سجاد نے کہا, چچا غازی ذرا قبر سے اٹھ کر ان پردہ دار بیویوں میں پہچان کے صرف اتنا بتا, ان میں تیری مرشد زادی زینب کون سی ہے؟ جزاک اللہ. میری مخدومہ اپنے بھائی کی قبر پہ آئی, بھائی کی قبر کو گلے لگایا. عزادارو آج ہم ظاہر بیٹھے ہوں گے میرے سامنے, مجھے بھی 2 4 5 مرتبہ کربلا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. آج کربلا آباد ہے. اللہ اکبر, یہ معجزہ ہے کربلا والوں کا. قبروں سے قبرستان آباد ہوتے ہیں. یہ واحد چمن ہے جو حسین نے قبروں سے شہر آباد کیا. شہر آباد کیا حسین نے. ظاہر آج بھی جب جاتا ہے نا, جب کربلا بھرپور آباد ہے, لیکن جب قبروں پہ نظر پڑتی ہے, روزوں پہ نظر پڑتی ہے, تو مومن کتنا جذباتی ہو جاتا ہے. میں نے خدا کی قسم دور سے جب روزہ نظر آتا ہے نا, تو میں نے عزاداروں کو ٹکریں مارتے مارتے اور اپنے آپ کو زخمی کرتے ہوئے عشق حسین میں دیکھا ہے. جیسے ہی بس سے اترتے ہیں روزے کو دیکھتے ہیں, ٹکریں مارتے روتے ہیں. آج تو کربلا آباد ہے, عام عزادار کی یہ حالت ہے. میں پوچھتا ہوں ماتمیوں, مجھے بتاؤ جب اجڑی قبروں کو بہن نے دیکھا ہوگا, بھائی کی قبر کو گلے لگایا. حسین بھیا مبارک ہو, آپ نے کربلا فتح کیا, میں شام فتح کر کے آ رہی. بھیا تیرے جہاد میں اور میرے جہاد میں بڑا فرق ہے. اللہ کر میں لفظ سمجھا لوں. بھائی حسین تو مرد تھا, تیری جنگ مردوں کے ساتھ تھی. میں پردہ دار, میری جنگ شام کے بے غیرتوں کے ساتھ. حسین تم مرد تھا, تیرے ساتھ فوج مردوں کی تھی. میں پردہ دار, میرے ساتھ فوج یتیموں کی تھی. حسین بھائی تو دشمن کے گھر سے باہر لڑا, میں دشمن کو گھر میں شکست دے کے آ رہی ہوں. بھیا حسین اگر کوئی دین کی خاطر اور شام ہو تو زینب زندہ ہے. حسین بھائی تو نے دین پر اکبر و قاسم جیسے بیٹے قربان, اکبر و اصغر جیسے بیٹے قربان کیے. میں نے دین پر اون و محمد جیسے بیٹے قربان کیے. تیرا صدقہ کیا میں نے, لیکن تو بیٹے قربان کر کے تیری نسل آج بھی محفوظ ہے. تیرا سجاد و باقر زینب بچا کے لائی ہے. اس لیے بی بی کا لقب ہے محافظہ امامت. فقط بی بی نے دین نہیں بچایا, فقط حسین نہیں بچایا, امامت کا سارا نظام زینب بچا کے لائی. حسین لیکن میں اپنے بیٹے قربان کر کے, اب اگر تیری اولاد سے ہونے والا کوئی سید مجھ زینب کو ماں کہہ دے تو اس کی مہربانی. زینب کا کوئی نہیں بچا جو زینب کو ماں. 3 دن سیازادیاں رہی کربلا میں. 3 دن کربلا میں رہی. ربیع الاول کے ابتدائی ہفتے میں بیویاں آتی ہیں مدینہ میں.
میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں کہ جہاں سیدزادیاں مدینہ سے باہر 3 دن بیٹھی رہیں، اور جب مدینہ پہ نگاہ پڑی تھی جناب ام کلثوم نے جو مرثیہ پڑھا تھا، کتابوں میں موجود ہے، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، وہ نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا۔ ہم گئی تھی، بھائی ساتھ تھے، بھائی مرا کے بہنے واپس آئی۔ 3 دن بہلا بہلا کے بڑی مشکل سے بشیر منادی کو بھیجا گیا، منادی ندا دے رہا ہے مدینہ کی گلیوں میں، مدینے والوں، مدینے کے سردار آ گئے۔ یہ اعلان سنا جناب ام البنین نے، بی بی نے برقع پہن لیا، دروازے کے اندر تشریف لائی۔ اے شخص تو کون ہے؟ کہا بی بی میرا نام بشیر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مدینے کے سردار آ گئے، سرکار وفا کے جو مرید بیٹھے جن کا رشتہ ہے مولا غازی کے ساتھ۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں بشیر اتنا بتا میرا غازی آ گیا ہے۔ بشیر پوچھتا ہے بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ کہا بی بی آپ تو شہنشاہ وفا کی ماں ہے، آپ کو تو حسین کا پوچھنا چاہیے تھا، اکبر و قاسم کا پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے عباس کا کیوں پوچھا؟ ماں کو اتنا ناز تھا۔ کہا بشیر میں نے غازی کا اس لیے پوچھا ہے، اگر میرا عباس آ گیا پھر سارے آ گئے۔ بشیر کی چیخ نکل گئی بی بی تیرا غازی مارا گیا۔ بی بی روئی نہیں۔ کہا بشیر کتنی فوج تھی جس نے میرے غازی کو مارا؟ کہا ہزاروں لاکھوں کی فوج۔ بی بی کو اتنا ناز تھا عباس کی شجاعت پہ۔ کہا بشیر چاہے ہزاروں کی فوج ہو، میرا عباس کسی سے مار نہیں کھاتا، سچ بتا کیوں مارا گیا میرا غازی؟ بشیر رو کے کہتا ہے بی بی تیرے عباس کو لڑنے کی اجازت۔ اب بی بی آئی سیدھی جنت البقیع میں، سیدہ کی قبر کو گلے لگا کے اب بیان کیا رسول کی بیٹی اب تو راضی ہونا میرے عباس پہ۔ آواز آئی ام البنین میں راضی، میرا بابا راضی، میرا۔ بس ایک جملہ اور، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، عبادت فرما رہے، یہی عبادت ہے، یہی عزاداری ہے، خلوص نیت کے ساتھ۔ ایک معصوم فرماتے ہیں، یہ معصوم کا قول ہے، مچھر کا ایک پر تر ہو جائے، اللہ راضی، رسول راضی، زہرا راضی، حسین کی وہ بہنیں جنہیں بھائی کی لاش پہ رونے نہ دیا گیا وہ راضی۔ کیا ضرورت ہے دکھاوا کرنے کی؟ اب چیخیں نہیں آ رہی، بہن نہیں آ رہے زہرا کی اولاد کو رونے کے لیے۔ ایک جملہ مجھے صرف کہنا ہے۔ منہال آیا امام سجاد علیہ السلام کے پاس پرسہ دینے۔ منہال کہتا ہے مولا آپ اتنا رو رہے ہیں، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ کے دادا جعفر طیار شہید ہوئے، امیر حمزہ آپ کے دادا شہید ہوئے، آپ کے بابا علی شہید ہوئے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ سید سجاد کی آنکھوں میں خون بڑھا، کہ منال تو نے ہمارے حق میں انصاف نہیں کیا، ٹھیک ہے شہادت ہمارا ورثہ ہے، انصاف سے بتا ننگے سر ماں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس دربار جانا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے۔ منال پوچھتا ہے مولا بتائیں سب سے زیادہ ظلم آپ پر کہاں ہوا؟ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے رونے کے لیے عزادارو۔ پوچھنے والے نے ایک مرتبہ پوچھا، سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا شام شام شام۔ قبلہ بیٹھے پوچھ سکتے ہیں، شام کا بازار وہ تھا جس نے امام نے دعا کی پروردگار کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ اور شام کا بازار سید سجاد پھوپھیوں کے سروں کو دیکھتے ہیں، اتنا روئے سید سجاد کے روتے روتے غش آ گیا۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے، بڑی مشکل سے سید سجاد کو تسلی دی، افاقہ ہوا، سرانے بیٹھ کر بی بی تسلی کے لیے فرماتی ہے، اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں، سجاد بیٹا اتنا بتا کیا مرد یوں ہی روتے ہیں جیسے تو رو رہا ہے؟ سید سجاد کی پھر چیخ نکل گئی، پھوپھی اماں انصاف کرو، کیا شریف زادیاں بازاروں میں یوں ہی آتی جیسے علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئی؟ ایک مومنہ بی بی بھی آئی تھی،
کسی دیہاتی علاقے سے میرے استاد معظم علامہ سیر جاڑوی بیان فرمایا کرتے تھے، دور دراز کسی دیہاتی علاقے سے ایک مومنہ عورت روتی پیٹتی ہوئی آئی کہ سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا ہے۔ جناب زینب کے پاس آئی اور رو کے کہتی ہے بی بی آپ واقع کربلا کی چشمدید گواہ ہیں۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی۔ رونا آ جائے تو اگر دل چاہے تو آنسو بہا لینا، ورنہ مجلس مکمل ہو گئی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ اور کہوں، پھر یہ سیزن اگلے سال آئے گا، کون زندہ رہے گا کون مرے گا کسے نصیب ہوگا۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ بی بی کہتی ہے کہ بی بی بتائیے کربلا میں آپ کے ساتھ کیسے ظلم ہوا؟ منہال نے سید سجاد سے پوچھا، یہ مومن عورت جناب زینب سے پوچھتی ہے۔ بی بی نے مسائل پڑھنا شروع کیے۔ عزادارو مجھے بتاؤ چشم دید ذاکرہ اپنے بھائی حسین کی کیا مسائل بیان کیے ہوں گے، کیا گریہ ہوا ہوگا۔ جناب زینب نے خلاصہ کر دیا کربلا کا، 2 جملوں میں بی بی نے خلاصہ کر دیا۔ بی بی فرماتی ہے مومنہ کربلا کے میدان میں ہم پر ایک ظلم ہوتا تھا، ابھی ہم اس ظلم سے فارغ نہیں ہوتی تھی، جب دوسرا ظلم ہوتا ہمیں پہلا بھول جاتا۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ بی بی فرماتی ہے مومنہ ایک مصیبت ہم پہ نازل ہوتی، ابھی اس مصیبت سے ہم فارغ نہیں ہوتی تھی، جب دوسری مصیبت آتی ہمیں پہلی بھول جاتی۔ بی بی فرماتی ہے جب حبیب کا لاشا آیا مجھے جون بھول گیا، جب قاسم کا لاشا آیا مجھے حبیب بھول گیا، جب اکبر کا لاشا آیا مجھے قاسم بھول گیا، جب عباس کے بازو کٹے مجھے اکبر بھول گیا، اصغر کی ننھی لاش آئی مجھے عباس بھول گیا، جب میرا مانج آیا تیرا ضربوں سے ذبح ہو رہا تھا مجھے اصغر بھول گیا، اور جب شمر نے نیزے کے ساتھ میرے سر سے چادر کو اتارا مجھے بھائی حسین بھول گیا۔ میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا واہ حجابہ، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انقلبوا ينقلبون بنبي عربي ورسول مدني بأخيه أسد الله مسمى بعلي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما نجل السكي وبسجاد والباكر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبذي العسكري والحجة القائم الذي يضرب بسيف بحكم الأزل وتقبل بقبول حسن رب دعانا بنبی بعلی بنبی۔ خدایا محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام برحق فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما، میں اقتداء حضرت حجت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم اس قابل بنا کہ امام علیہ السلام کے اوان و انصار میں شمار پائے۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرا مالک حاضرین مومنین و مومنات میں اگر کوئی بیمار ہے تو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بانی خمسہ مجالس جناب خادم حسین حیدری صاحب کو میرا مالک تیری ذات علا کل شین قدیر ہے۔ میں حیدری صاحب سے ملنے گیا تو اس نے مجھے یہ سمجھ کے کہ اولاد رسول ہیں، سیدہ کی اولاد ہیں، انہوں نے کہا سیدزادہ دادی کا واسطہ خدا سے دعا مانگو مجھے قدموں پہ چلنا آ جائے، میں چل کے مولا کی عزاداری میں جاؤں۔ میں نے کہا میں گناہگار شخص ہوں، میں بہت حقیر ہوں، لیکن واسطہ بہت بڑا ہے میرا مالک، تجھے 14 کا واسطہ، تجھے جناب زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ، تو علا کل شین قدیر ہے، تو چاہے تو خادم حیدری صاحب یہاں اسٹیج سیکرٹری پھر بن سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اگر تیری مصلحت میں ہو تو میرا مالک شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ان کی اولاد کو، ان کے خاندان کو میرا مالک دینی دنیاوی اہداف و مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ان کے بچوں کے کاروبار میں اضافہ فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بے روزگار نوجوان ہیں باعزت روزگار مہیا فرما۔ جو ملت کے جوان التماس دعا کے لیے مجھے کہتے ہیں اپنے بزنس اور کاروبار میں ہیں، میرا مالک ان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ جو دعائیں دلوں میں ہیں تیری ذات علیم بذات الصدور ہے، میرا مالک ان دعاؤں کو پورا فرما۔ میرا مالک
آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے تمام مراکز کو بالخصوص اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات عزاداران یکم محرم الحرام سے لے کر اب تک ان مجالس میں شرکت فرماتے رہیں، ایک ایک قدم کے بدلے میں اجر کثیر عنایت فرما۔ مالک ان ایام عزا کے دوران ہم سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مالک صرف نظر فرما کے خالصتاً اس عبادت کو اپنی بارگاہ جلیل میں اجر کثیر کے لائق بنا۔ عزاداری جی بالکل عزاداری مظلوم کے صدقے میرا مالک ہم سب کے گناہوں سے صرف نظر فرما، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کو معاف فرما دے۔ محمد علی بھائی مسلسل اہل بیت محمد کی ڈیوٹی میں ہیں، گویا مسجد، خانہ خدا اور امام بارگاہ کی ڈیوٹی میں مسلسل ان کی زندگی وقف ہوگی۔ جب سے میں تو آیا ہوں محمد علی بھائی کو مسلسل مؤذن بھی ہیں اور مسلسل ممبر کو بھی سنبھالتے ہیں، انتظامات بھی سنبھالتے ہیں۔ میرے مالک انہیں اپنے دینی دنیاوی اہداف و مقاصد میں کامیابی عطا فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں امام کے ظہور تک طول عمر عنایت فرما، اور ان کے بچوں کو اہداف و مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ میرے عقیل بھائی کو میرا مالک اولاد نرینہ عنایت فرما، جو گودیں اولاد نرینہ کی دولت سے خالی ہیں میرا مالک انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ یوسف بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، دیگر مومنین جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، دوسری آزادیاں بیمار ہیں دعا کرے مالک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کے واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آخر میں تمام مراجع عظام، علماء کرام، ذاکرین ذوی الاحترام، مومنین و مومنات جو دار فانی سے جا چکے ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے جنہوں نے اس عزا خانے کی بنیاد رکھی، ان کی بلندی درجات کے لیے جنہوں نے اس عزا خانے کو بنایا، خصوصاً ماسٹر عاشق حسین صاحب اور ان کے ساتھی بزرگ جو دار فانی سے جا چکے ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، خصوصاً حیدری صاحب کے خاندان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے میرے والدین کو بھی شامل کر کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد